دوستو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر کے اندر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ پریوار والے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بچے اپنی ماں سے، ماں اپنے بچے سے، جبکہ دنیا کے اندر یہ ایسے رشتے ہیں جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کے لیے، ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے تمام پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بیٹے اپنے والدین کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر یہ لوگ بھی منہ پھیر لیں گے، وہاں پر اگر کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی توجہ اور اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہی کام آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے سخت ترین دن کے اندر، ایسے سخت ماحول کے اندر 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، جن سے اللہ رب العزت بات نہیں کریں گے، جن کو اللہ رب العزت اپنی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ان کو وہ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا شخص تو یہ ہے کہ جو تہمد کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے، اپنے ازار کو تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ کبھی کبھار اتفاق سے ہو جائے تو اس میں عفو درگزر کا معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے پائجامے کو، اپنی پتلون کو، اپنی لنگی کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن 3 لوگوں کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، جن سے بات نہیں فرمائیں گے، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ٹخنوں سے نیچے تہمد یا ازار کو لٹکانے والا ہو۔ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو احسان کر کے جتلانے والا ہو، یعنی کسی شخص پر کوئی ضرورت مند تھا، اس پر کوئی احسان کر دیا، احسان کرنے کے بعد اب اس کو جتلا رہا ہے، اس کو بتلا رہا ہے، اس کو دکھلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند نہیں ہے، کیونکہ تم نے جو کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، بس کیا اور ختم۔ اس کا اجر آپ کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے۔ اب دنیا کے اندر جب آپ نے اس کو احسان کو جتلا دیا تو آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہا، بلکہ اس سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے ایسے لوگوں کی طرف۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہو، یعنی ایسا تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامانوں کو بیچ رہا ہو، کہ یہ اس مثال کے طور پر کوئی سامان لیا اور وہ سامان اس کو جتنے کا پڑا ہو اور لوگوں سے کہتا ہو کہ مجھے اتنے کا نہیں پڑا ہے، اور قسم کھاتا ہو اس پر کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو جھوٹ بول کر بزنس کرنا، جھوٹ بول کر بیچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا تاجر بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جس کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنے سخت ماحول کے اندر جہاں پر ہر شخص کی نظر اللہ کی رحمت کی طرف ٹکی ہوگی، ہر شخص یہ امید کر رہا ہوگا بس اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے سخت ماحول کے اندر بھی یہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف رسول رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ بعض روایت کے اندر ایک شخص کا اور تذکرہ ہے جس کا تذکرہ ہے کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے، جو شخص والدین کو ستانے والا ہے، والدین کو پریشان کرنے والا ہے، ایسے شخص کی طرف بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ جبکہ اگر ہم ان چیزوں کو پازیٹیو انداز میں کریں، مثبت انداز میں کریں، یعنی اس سنت پر عمل کر لیں، اسی طریقے سے جھوٹی قسم کے بجائے صحیح طریقے سے اپنے بزنس کو کریں، والدین کی اطاعت کریں، تو اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ انعامات کے وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ذات سے امید ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ اسی لیے اگر ہمارے اندر ان تینوں میں سے، ان چاروں میں سے کوئی بھی کمی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جو وعید بیان کی ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔